کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ کے وہ پیارے جن کے بغیر آپ کی زندگی گزارنا ممکن نہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا آپ ان سے بات چیت کر سکیں گے؟ نہ صرف اپنے پیاروں سے بلکہ دنیا کے کسی بھی شخص سے، چاہے وہ ماضی کی کوئی مشہور شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بات کرنا ممکن ہوگا۔ یہ ایک طرح کی موبائل ایپلیکیشن ہے۔ اس موبائل ایپ کے فیچرز کیا ہیں اور یہ کس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کے درمیان رابطہ بحال کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ کے وہ پیارے جن کے بغیر آپ کی زندگی گزارنا ممکن نہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا آپ ان سے بات چیت کر سکیں گے، ان کو روزمرہ کے واقعات کے بارے میں آگاہ کر سکیں گے، ان سے اپنا ہر دکھ سکھ خوشی بانٹیں گے اور بچھڑے ہوئے اپنوں سے ان کے ماضی کے واقعات پہ بات کریں گے، ان کی زندگی کیسی گزری، ان کی زندگی کے دلچسپ واقعات کیا تھے، انہیں کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا، وہ سب آپ اپنی ان کی زبانی سن سکتے ہیں، نہ صرف اپنے پیاروں سے بلکہ دنیا کے کسی بھی شخص سے، چاہے وہ ماضی کی کوئی مشہور شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بات کرنا ممکن ہوگا۔ شاید لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ ممکن ہے، اور وہ صرف ایک کلک کے فاصلے پہ۔ اور یہ کس قسم کی ٹیکنالوجی ہے، اسے کس طرح دنیا چھوڑ جانے والے اپنوں سے رابطہ ممکن بنا کر ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ آج ان سب پر اس ویڈیو میں بات ہوگی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ یہ ایک طرح کی موبائل ایپلیکیشن ہے جسے کیلیفورنیا کی ایک کمپنی ہیئر آفٹر آل نے بنایا۔ اس موبائل ایپ کے فیچرز کیا ہیں اور یہ کس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کے درمیان رابطہ بحال کرتی ہے، اس وقت بات کروں گا، لیکن پہلے آپ کو اس ایپ کے بنانے والے کے پیچھے ایک چھپی کہانی بتاتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ سافٹ ویئر ڈیولپر کی کہانی ہے جو زندگی سے کافی مایوس ہو چکا تھا۔ 2019 میں پوری دنیا کووڈ-19 یعنی کورونا کی لپیٹ میں تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز اس کا شکار ہو رہے تھے۔ سینکڑوں گھر اس موذی مرض کی وجہ سے ویران ہو رہے تھے، ہر طرف ویرانہ تھا، سڑکوں پہ گاڑیوں کی بجائے جانور ٹہل رہے تھے اور زندگی جیسے تھم کر رہ گئی تھی۔ ایسے میں ایک شخص نے دیکھا کہ کس طرح برطانیہ اور امریکہ میں لوگ دھڑا دھڑ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اسپتال میں عملہ اتنا سخت دل ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے پیاروں سے ملنے تک نہیں دے رہا تھا۔ قبرستان بھر رہے تھے، شمشان گھاٹ فل تھے۔ ایسا وقت آ گیا کہ 10-10 لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا۔ لوگ اپنے پیاروں کو دور سے مرتا دیکھ رہے تھے، کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کفن دفن والا نہیں تھا، اور یہ سارا منظر ایک سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہے اس کی نظر سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے والدین کو دیکھا، اسے یہ غم کھانے لگا اگر کل کو میرے والدین بھی کورونا کا شکار ہو گئے اور اس دنیا میں نہ رہے تو میں ان کے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا۔ تب اس نے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنانے کا سوچا جسے انسان اس دنیا میں رہ کے اپنے پیاروں سے بات کر سکتا۔ اس نے کیلیفورنیا میں ایک کمپنی ہیئر آفٹر آل یا A1 سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پلان رکھا۔ معاملات طے پا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی بنائیں گے جس کی مدد سے ہم ماضی کے لوگوں سے بات کر سکیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا، مختلف ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ، اور ان کی میٹنگز ہوئیں کافی زیادہ۔ اس کے بعد لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے گئے، ان سے ان کے عزیزوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، مختلف لوگوں کی یادداشت کے ٹیسٹ لیے گئے، اور گھنٹوں انہیں ایک کمرے میں اٹھا کے ان کے رویوں کو پرکھا گیا۔ بچپن سے لے کے موجودہ دور تک ان کی زندگی میں ہونے والے ہر واقعے کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد اس ٹیکنالوجی کو سب سے پہلے زندہ لوگوں کے اوپر ٹیسٹ کیا گیا۔ اس بعد ان تمام لوگوں کے آنسرز کو اکٹھا کیا گیا، ان کو جانچا گیا، پھر اسے ایک ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نظام تخلیق کیا گیا جس کی مدد سے مختلف لوگوں کو نہ صرف ان کی آواز بلکہ ان کی شکل بھی بنائی جا سکے۔ اس مکمل ٹیسٹنگ کے بعد اسے اب مارکیٹ میں لانچ کر چکے ہیں، اور یہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو آپ اس ایپلیکیشن کو فون میں کھول سکتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جس شخص سے بات کرنی ہے اس کے بارے میں ساری معلومات اس ایپلیکیشن میں ایڈ کرنی ہے۔ اس شخص کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی ماضی کی کون کون سی یادیں وابستہ ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کی کچھ تصویریں، ویڈیوز اور پھر آواز موجود ہے تو وہ بھی آپ اس ایپ میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں جب آپ اس ایپ میں ایڈ کر دیں گے تو اس کے بعد A1 خود ہی ایک شخصیت کی آواز سے یا اس شخصیت کی آواز سے ایک ویژول امیج بنائے گا، اور اس کے بعد آپ اس سے جو مرضی بات کرنا چاہیں بغیر کسی مسئلے کے کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف سوالات پوچھ سکتے ہیں، ماضی کی حسین یادوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کو بالکل یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ شخص آپ کے ساتھ اس دنیا میں موجود نہیں۔
اور اس ایپلیکیشن کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اس کی مدد سے کسی بھی شخص کو جو اس دنیا میں نہیں اسے ویڈیو کال کے ذریعے دوسرے لوگوں سے ملوا سکتے ہیں۔ وہ ڈیجیٹل ایپلیکیشن کے ذریعے آپ کسی بھی فیملی کے ایونٹ میں شامل ہو سکتا ہے، آپ کو سالگرہ کی مبارکباد دے سکتا ہے، آپ کے ساتھ کسی شادی کی تقریب میں شریک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی غیر معمولی کامیابی سمیٹی تو وہ اس پر اپنی فیلنگز کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ اب اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی لمیٹیشن نہیں ہے، یعنی آپ صرف ان لوگوں سے بات نہیں کر سکتے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بلکہ آپ ان لوگوں سے بھی بات کر سکتے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا اپنا کوئی کام سے باہر ہے، اس سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا، تو ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ اسی کی شکل میں اسی شخص سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو اس مخصوص شخص کی مصروفیات کے حوالے سے آگاہ کرے گا، آپ کی پریشانی بھی کم ہوگی۔ اور اس ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے کا مقصد بالکل سادہ ہے کہ ایک طرح یہ میڈیکل نیڈ بھی تھی۔ دنیا میں مختلف طرح کے اعصاب کے مالک ہوتے ہیں لوگ، کچھ لوگ اپنے پیاروں کے گزر جانے کے بعد برداشت کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت سخت حالات سے گزرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے عزیزوں سے بچھڑ جانے کے بعد مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے ڈپریشن اور انگزائٹی سے گزرتے ہیں، اور یہ نہایت سنگین نفسیاتی مسائل ہیں۔ اور اس سے بھی آخری سٹیج آتی ہے، یعنی ایکیوٹ فیز سے انسان گزرتا ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کے قابو میں نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس کیفیت میں یہ چیز دماغی طور پہ قبول ہی نہیں کر پاتے کہ ان کا کوئی پیارا اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مسلسل ایک ڈینائل موڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں دنیا کے تمام بڑے ڈاکٹرز اور ماہرین نفسیات سے مشورہ کیا گیا، اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوا۔ اب تک اس کے استعمال سے کافی پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ مل رہا ہے، اور اس کے استعمال سے لوگوں میں ایک نئی قسم کی ایک امید کی کرن جاگی ہے۔ بہت سے لوگوں کی ذہنی اذیت سے ان کو نجات ملی ہے، ان کا کہنا ہے، اور امریکہ سمیت کافی ممالک میں اس کا استعمال بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ شاید بہت سے لوگوں کو یہ ٹیکنالوجی ایک میریکل لگے، لیکن یہ حقیقت کی دنیا کی طرف ایک نیا سفر ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک بہت سے لوگ ایسے تھے جو امیزون کی یا الیکسا کی یا پھر سری تک سے ناواقف تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جب ٹیلی ویژن کو دیکھتے تھے یہ سوچتے تھے اس چھوٹے سے ڈبے میں یہ لوگ کیسے آ جاتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کے لیے آج یہ چیز نارمل بن چکی ہے۔ وہی لوگ اس ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ A1 جو ہے اس کا یہ شاہکار بہت ہی جلد لوگوں کے لیے روٹین بن جائے گا۔ جو لوگ اسے آج کسی خواب سے تشبیہ دے رہے ہیں یا پھر اس کے حقیقت ہونے پہ حیران ہو رہے ہیں، کل کو یہی لوگ شاید اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ آپ نیٹ فلکس دیکھ لیں، نیٹ فلکس کی طرح اس کی سبسکرپشن جو ہے وہ خرید رہے ہوں گے۔ ہم وہ خوش قسمت جنریشن ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی کا انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نوکیا موبائل سے لے کر آئی فون تک سب کچھ وٹنس کیا ہے ہم نے۔ خط لکھ کر ہفتوں اس کا جواب انتظار کرنے سے لے کے واٹس ایپ تک بڑی تبدیلیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں۔ شاید آنے والی نسلوں کو جب ہم یہ بتائیں گے تو ان کے لیے صرف ایک افسانہ ہوگا یا الف لیلا کی داستان ہوگی، لیکن حقیقی معنوں میں ان سب چیزوں کو وٹنس کرنا ایک الگ قسم کی لگژری ہے جو شاید آنے والی نسلوں کے لیے میسر نہ ہو۔ مجھے اجازت دیں، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔